لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی اور چیپٹر نمبر 1 اپنا مکمل کیا۔ آج سے آنورڈ ہم چیپٹر نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 میں آپ یوں سمجھیں کہ بیٹا ہم نے نا چیپٹر نمبر 2 میں 712 عیسوی سے لے کر 1971 تک یہ ہم نے ہسٹری پڑھنی ہے۔ یہ آلموسٹ 1200 ایئرز بنتے ہیں۔ کتنے؟ 1200 ایئرز۔ تو ہم نے 1200 سال کی تاریخ ہسٹری ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنی۔ اس میں سے 1000 سال کی ہسٹری تو ہم پہلے پیراگراف میں ہی پڑھ لیں گے۔ باقی جو 200 ایئر کی ہسٹری ہے وہ پھر ہم تھوڑی تھوڑی کر کے پورے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس کے جو مین ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اس پورے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اب ہم جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا تحریک پاکستان کا پس منظر، بیک گراؤنڈ آف پاکستانز موومنٹ۔ ٹاپک کو سمجھیں کہ ہم پڑھنے کیا لگے ہیں۔ آپ کو یاد ہے بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں بیٹا پہلے یہاں ہندو بھی رہتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے، 2 قومیں رہتی تھیں۔ لیکن کہتا ہے پھر ایک وقت آیا کہ ہندو الگ ہو گئے اور مسلمان، اور انہوں نے اپنا کون سا ملک بنا لیا؟ پاکستان۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پاکستان بنا، وہ پاکستان بننے کی ایک تحریک چلی، پاکستان بننے کی ایک موومنٹ چلی، تو کیا وہ والی موومنٹ، وہ تحریک جس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ قائد اعظم۔ جس تحریک کو قائد اعظم لیڈ کر رہے تھے، کیا وہ تحریک 1940 میں چلی یا پاکستان بننے کی موومنٹ اس سے پہلے سے شروع ہے؟ تو کہتا ہے جی پاکستان بننے کی جو موومنٹ ہے نا وہ 1940 میں شروع نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان بننے کی موومنٹ اس دن شروع ہو گئی تھی جب 1712 میں کون آیا تھا؟ آپ نے پڑھا نا پچھلے چیپٹر میں، کہتا ہے پاکستان بننے کی موومنٹ اسی دن بن گئی تھی۔ کیوں؟ پہلے تو یہاں ہندو رہ رہے تھے، بعد میں کون آئے؟ تو مسلمان کبھی ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے۔ لہذا جس دن بر صغیر میں مسلمان آئے اسی دن سے ہی بر صغیر کے اندر کون سی تحریک شروع ہو گئی تھی؟ پاکستان بننے کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ تحریک پاکستان کا مطلب ہے پاکستان کو بنانے والی تحریک، پاکستان کو بنانے والی سوچ اسی دن سے شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، اب وہ اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے، تھوڑی ماضی کی، پاسٹ کی بات کرتا ہے، اور وہ پہلا جملہ انڈر لائن کر لے جو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ کہتا ہے جی یہ اس کا آغاز تب ہو گیا تھا جب محمد بن قاسم 1712 میں بر صغیر میں آیا تھا۔ اچھا، پھر آپ نے پڑھا ہوا ہے، یاد ہوگا، ذرا ریوائز کیجئے، آج سے 70-80 سال پہلے جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، 9th کلاس میں آپ پڑھتے تھے، یاد آ رہا ہے آپ کو کچھ ایسا؟ جب آپ کے بال کالے اور منہ سفید ہوتے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ جب آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر پڑھانے آتے تھے۔ بالکل بالکل بالکل، بہت اچھا، یہ دیکھا نا، نام بھی یاد ہے۔ تو وہ جو اب ذرا دیکھیں، محمد بن قاسم بیٹے کب آیا تھا سب کانٹیننٹ میں؟ 712۔ اور آپ نے پھر پڑھا کہ وہ صرف اکیلا نہیں آیا تھا، اپنے ساتھ بہت سارے اسلامی اسکالرز ساتھ لایا تھا، اور ان اسکالرز نے آ کے یہاں اسلام کو پھیلایا، اور پھر مسلمانوں کی یہاں حکومت بن گئی تھی۔ یاد آ رہا ہے کچھ ایسا؟ حکومت بن گئی تھی۔ سب سے پہلا دور کس کا آیا تھا؟ سلطان محمود غزنوی کا۔ پھر کس کا آیا تھا؟ قطب الدین ایبک کا۔ پھر کس کا آیا تھا؟ مغلیہ خاندان کا۔ اور مغلیہ خاندان میں سب سے آخر پر جو اچھا حکمران تھا اس کا نام کیا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر، 1707 عیسوی میں۔ بولیے کب بیٹے؟ 1707 عیسوی، 1707 اورنگزیب عالمگیر۔ ذرا ریوائز کیجئے بیٹے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں اورنگزیب عالمگیر۔ کہتا ہے محمد بن قاسم آیا، تب سے تحریک پاکستان شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت بن گئی،
پھر قطبالدین پہلے غزنوی کا دور آیا، قطبالدین ایبک کا دور آیا، پھر مغلیہ دور آیا، اور مغلیہ دور میں جو سب سے آخر میں اچھا حکمراں تھا، ویسے تو آخری بہادر شاہ ظفر تھا لیکن وہ تو گندا تھا نا، اتنا اچھا نہیں تھا۔ اچھے والا آخری اچھا حکمران کون تھا بیٹے؟ اورنگزیب عالم۔ اس کا دور ختم ہو گیا 1707۔ بیٹے جب اورنگزیب عالمگیر کا دور ختم ہو گیا تو مسلمان زوال کا شکار ہو گئے بر صغیر میں، وہ مسلمان جن کی حکومت تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سٹوری سمجھ آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ بولیے بیٹے، وہ سٹوری سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ دیکھو یہاں سے ابتدا ہوئی، پھر مسلمانوں کا عروج ہوا، عروج کا آخری حکمران اورنگزیب عالمگیر۔ اس کے جانے کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ جب شکار ہوئے تو اس زوال کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بندہ آیا اس کا نام تھا شاہ ولی اللہ۔ بولیے کون آیا؟ شاہ ولی اللہ۔ اب اس ٹاپک میں کوئی لانگ نہیں ہے، یہ ٹاپک ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن پر مشتمل ہے، آپ نے اس کو ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن کے طور پر ہی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے نام لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے۔ اچھا اب شاہ ولی اللہ ہے بیٹے، انہوں نے اپنی کوشش کی کہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ حالات ٹھیک اتنے زیادہ نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نام پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ شاباش بیٹا، ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی سمپل از دیٹ کہ بر صغیر میں آ کر کنہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا؟ انگریزوں نے۔ بولو کنہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا؟ انگریز۔ اب انگریزوں نے جب آ کے قبضہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے پلاسی۔ بولیے کیا نام ہے؟ پلاسی، یہ جگہ کا نام ہے۔ تو انہوں نے آ کے پلاسی کے مقام پر جنگ پلاسی لڑی، اور کب لڑی؟ 1757 میں۔ 1757 میں پلاسی کے مقام پر جنگ پلاسی لڑی، اور یہ جنگ پلاسی کا مطلب یہ ہے کہ پلاسی کی جگہ پہ جنگ ہوئی، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنگ پلاسوں سے لڑی گئی تھی، میں پلاسوں سے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے ناک مروڑ دیتے، کان مروڑ دیتے، لتاں مروڑ ہے، یہ نہیں مطلب اس کا ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جناب وہ پلاسی جگہ کا نام تھا۔ اچھا اس جگہ پہ بیٹے جنگ کر کے مسلمانوں کو ہرا دیا، اور کنہوں نے قبضہ کر لیا؟ انگریزوں نے۔ اور اس وقت وہاں کا حکمران تھا نواب سراج الدولہ۔ بولیے کیا نام تھا؟ نواب سراج الدولہ۔ وہ نواب سراج الدولہ کو بیٹے وہاں پر شکست ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے مزید علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا، اور ایک علاقہ ہے میسور۔ میسور، اس علاقے، اس میسور کا جو ہیڈ تھا وہ ہیڈ حیدر علی تھا۔ حیدر علی جو ابا جی ہیں سلطان فتح علی خان ٹیپو، نام سنا ہوا ہے سلطان فتح علی خان ٹیپو کا؟ جس کو ٹیپو سلطان کہتے ہیں، سنا ہوا نہیں ہے؟ ٹھیک سنا ہوا ہے تو بولا بھی کرے بیٹا۔ 1799 میں انگریزوں نے میسور پر بھی قبضہ کر لیا۔ میسور جگہ کا نام ہے، یہ نہیں مطلب مسرا دی داڑ دی میں تو لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میسور بیٹے، میسور پر قبضہ کر لیا کنہوں نے؟ انگریزوں نے۔ اب میں سمجھ رہے ہیں یہ پاکستان موومنٹ، اس کا بیک گراؤنڈ سارا سمجھ رہے ہیں۔ ابتدا یہاں سے ہوئی، پھر مسلمان عروج میں آئے، پھر آخری اچھا حکمران، اس کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہوئے، ٹھیک کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ آئے۔ ٹھیک اس طرح نہ ہو سکا، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، انگریزوں نے پلاسی پر قبضہ کیا، انگریزوں نے میسور پہ قبضہ کیا، یوں وہ مختلف علاقوں پہ قبضے کرتے گئے۔ اب یہاں چونکہ ان علاقوں کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے اودھ پہ قبضہ کیا، بنگال پہ قبضہ کیا، پنجاب پہ، KPK پہ، بلوچستان پہ، ان سارے علاقوں پہ انہوں نے قبضے کیے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ان کا ذکر نہیں ہے یہاں، لہذا ہم بھی نہیں پڑھتے، لیکن جو بات یہاں ہے اس کو ہم دیکھ لیتے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب یہ کام ہو گیا تو پھر ان حالات کو بیٹا ٹھیک کرنے کے لیے، ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کون آئے؟ سید احمد شہید، انڈر لائن کر لیں۔ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگلا بندہ ایک آیا، سید احمد شہید۔ سید احمد شہید آئے،
لیکن ان کو بھی 1831 میں شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ تھے شاہ اسماعیل، انہیں بھی ساتھ ہی شہید کر دیا گیا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور تحریک شروع ہوئی جس کا نام تھا فرائضی تحریک، جس کے بانی تھے حاجی شریعت اللہ۔ نام یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، حاجی شریعت اللہ۔ انہوں نے ان حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی حالات ٹھیک نہ ہو سکے، یہاں تک کہ بیٹا 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی۔ لیکن اس جنگ آزادی میں بھی مسلمانوں کے حالات نہ بدلے، بلکہ مکمل طور پر بر صغیر پر کن کا قبضہ ہو گیا؟ اس کے بعد پھر آپ نے وہ ٹو نیشن تھیوری میں پڑھا ہوا ہے، پھر سر سید احمد خان آئے، چودھری رحمت علی آئے ہیں، پھر ان میں کرتے کرتے اینڈ پر میں اپنا کون آیا؟ قائد اعظم آئے، اور پھر یہ پاکستان بنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ادھر اب 1 منٹ میں نہیں بلکہ آدھے منٹ میں یاد کر لیں۔ سب سے پہلے کون آیا؟ تب سے تحریک پاکستان کا آغاز ہو گیا۔ اس نے اتنا پھیلایا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کی حکومت بن گئی۔ آخری اچھا حکمران کون آیا؟ کب آیا بیٹے؟ 1707 میں۔ جب وہ چلا گیا تو حالات خراب ہوئے۔ کس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ وہ اتنے کامیاب نہ ہوئے کہ کون آ گئے؟ یعنی انگریز آ گئے، اور انگریزوں نے آ کر سب سے پہلے کس پہ قبضہ کیا اور کس کو شکست دی؟ پھر انہوں نے قبضہ کیا، کس کو شکست دی؟ جب علاقوں پہ قبضے ہو رہے تھے تو حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے کون آیا؟ ٹھیک ہے، لیکن انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ کب؟ ان کے ساتھ کن کو شہید کر دیا گیا؟ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ایک اور بندہ آیا جس نے فرائضی تحریک شروع کی، اور بندے کا نام کیا تھا؟ حاجی۔ لیکن پھر وہ بھی حالات ٹھیک نہ ہو سکے، یہاں تک کہ کیا ہو گئی؟ جنگ آزادی۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوگی اور برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ۔ اس کے بعد پھر ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ بڑھا، جس کی بنیاد پر کون سا ملک بن گیا تھا؟ پاکستان۔ تو یہ میرے پتروں مکمل طور پر یہ ٹاپک تھا۔ انڈرلائن کر لی یہ ساری باتیں، یہ جتنی میں نے لکھی ہیں یہ ساری اپنی بک پر انڈرلائن کر لیں، یہی کل میں نے آپ سے سنی۔